جب آپ کے پاس کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے آئے تو یہ بات یاد رکھو کہ اس نے پہلے اپنے اللہ سے مانگا تھا، پھر اللہ نے اسے آپ کی طرف بھیجا۔ کتاب المختار من نوادر الاخبار کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص سالم بن قتیبہ باہلی کے پاس آیا اور ان سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کیا۔ سالم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اس آنے والے شخص نے اپنی تلوار میان سمیت سالم کی انگلی پر رکھ دی اور اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر اسی تلوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی ضرورت بیان کرنے لگا۔ انگلی پر زور اتنا پڑا کہ سالم کی انگلی سے خون بہنے لگا، مگر انہوں نے اس شخص سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب وہ شخص اپنی بات کو مکمل کر چکا اور سالم نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالم اپنی انگلی سے خون صاف کرنے لگے تو پاس بیٹھے لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس کی تلوار کو اپنی انگلی سے کیوں نہیں ہٹایا؟ سالم نے جواب دیا، مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں ایسا کرتا تو وہ شرمندہ ہو جاتا اور شرمندگی کے باعث اپنی ضرورت ہی بھول جاتا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئے تو یہ جان لیجئے کہ اس نے پہلے اللہ سے مانگا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کی طرف بھیجا اور آپ کو اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے آپ صرف اس کی ضرورت پوری کرنے پر نظر نہ رکھیں بلکہ اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہے کہ آپ کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنایا، اور جب آپ کسی غریب پر صدقہ کرتے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ آپ کو اس غریب کی اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی اسے آپ کی ہے، کیونکہ وہ آپ کا محتاج اپنی دنیا کے لیے ہے اور آپ اس کے محتاج اپنی آخرت کے لیے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ آپ صرف مال جمع کرنے والے ہیں جو یا تو آپ کا ہے یا آپ کے وارثوں کا، اور آپ کا مال صرف وہی ہے جسے آپ نے آگے بھیج دیا۔ اور یاد رکھو کہ ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ دینے کا ادب یہ ہے کہ مانگنے والے کی غیرت اور عزت نفس پر کوئی حرف نہ آئے، کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں بعد میں ہیں، ان کی عزت اور بھرم پہلے ہے، اور کسی انسان کی عزت نفس کی حفاظت کرنا اس کی ضرورت پوری کرنے سے کم فضیلت نہیں رکھتا۔ یقیناً جو شخص آپ کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آتا ہے اس کے دل میں ایک شکستگی عاجزی ہوتی ہے، چاہے وہ اسے ظاہر نہ کرے، اور اس کی روح میں ایک اداسی ہوتی ہے، چاہے وہ اسے آپ سے چھپائے۔ اسے اپنی گفتگو سے گرم جوشی کا احساس دلائیں اور مسکراہٹ سے مجلس کو رونق بخشیں، کیونکہ ضرورت کی تلخی کو صرف دینے والے کا اچھا انداز اور حسن سلوک سے ہی کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جزا اسی جنس سے ملتی ہے جیسا آپ کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ جو لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو آسان ترین راستوں سے پورا کر دیتا ہے۔ تو آئندہ جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو یہ مت سمجھنا کہ اسے آپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس طرح اس کی ضرورت پوری کرنا کہ آپ کو اس ضرورت مند کی ضرورت ہے۔